سو مائی ڈیئر بردر، سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ملک کی صورتحال ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے نہیں ہے، ملک کے اندر جوڈیشری ہے نہیں ہے، ملک میں عدل و انصاف ہے یا نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا ہوپلیس رومانٹک ہوں. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہمیں دے دیا، یہ ایک ایسی ریاست ہے، ایک ایسی قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی تھی، اور جتنی بھی اس میں پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز اور ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اگر ہم نے بھاگنا ہوتا ہم تو بہت پہلے سے بھاگ چکے ہوتے. میں خود، مجھے اپرچونیٹی ملی پاکستان چھوڑنے کی، میں چھوڑ کے چلا گیا، میں انگلینڈ میں رہا، آسٹریلیا میں رہا، ایجوکیشن کرتا رہا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی وہ سارا کام چھوڑ کے پاکستان واپس آنے کی؟ بیکاز آئی بلیو ان سم تھنگ. آئی ٹرولی بلیو کہ ہماری قوم جو ہے نا، انشاءاللہ الرحمن جتنے بھی حالات خراب ہو جائے نا، یہ ہمارا نا ایک انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہو رہی ہے. آپ سمجھ لو جتنی دفعہ ہمارے میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یو نو ایز اے نیشن ہم تھوڑا سا نا لرن کر کے بھی نکلتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح اپروچ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بیکاز وی سی بوتھ کائنڈز آف پیپل رائٹ ناؤ. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس وقت بچانا ہے تو موو آؤٹ آف پاکستان، جبکہ آن دی ادر ہینڈ یو آلسو نو کہ آپ سسٹم میں رہ کے ہی سسٹم کو ٹھیک بھی کر سکتے ہو اف یو بیکم دا فرسٹ، وہ جو رے آف ہوپ ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پوری دنیا گھوم پھر کے آ گیا ہوں، تو دور کے ڈھول سوانے والی بات ہوتی ہے. آپ باہر جا کے بھی آپ دیکھو، جو آج ہم ٹاپک جس پہ بات بھی کریں گے LGBT والا، باہر کون سے پھول کھل رہے ہیں. آپ چلیں، آپ اپنے آپ کو فزیکل سیکورٹی کو کچھ حد تک آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بڑے اچھے انوائرمنٹ میں رہتا ہوں، ویسے پرسکون ہے. لیکن اگر آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملی کا اخلاقی جنازہ نکل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اس گھر کو بچانا ہے، ہمیں اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ چیزوں کو ریپیئر کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا آلریڈی برین ڈرین بہت ہو چکا ہے. ون آف دا ریزنز وائی ہم آج اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرح سے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ عقل سمجھ والے تھے، جو لوگ ماشاءاللہ کچھ کر سکتے تھے، وہ یہاں سے نکل گئے. دے بیلڈ آؤٹ، دے جمپ شفٹ. وہ تو یعنی ایگزٹ کر کے نکل گئے نا. تو میں کہتا ہوں جب تک صحیح قسم کے لوگ واپس نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ خود اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھیں گے، تھوڑا سا اس میں سیکریفائس چاہیے ہوگا. تھوڑا سا آپ کو اس میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں نہ صرف اس ملک سے لوں بلکہ اس ملک کو کچھ دوں. یہ سوچ جب تک ہم اپنے لوگوں میں انکلکیٹ نہیں کرتے، جب تک اس کو فروغ نہیں دیتے، تب تک بھول جائیں کہ کوئی نہ کوئی چینج مثبت قسم کا آ سکتا ہے. اور میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان بنا، اس کا بننا بھی ایک معجزہ سے کم نہیں تھا. جس طرح سے پاکستان کے حالات ہوئے اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور سب کچھ ہوا، الحمدللہ ہم لوگ اس سارے طوفانوں کو دیکھتے ہوئے آگے نکل گئے. یہ بھی ایک طوفان ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہ چھوڑیں. اور دیکھیں ہم لوگ تو آن گراؤنڈ ہے نا، ہم تو فٹ سولجرز ہیں. ہم تو کالج کیمپسز پہ بھی جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. میں اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم، اس سے زیادہ یوتھ جو اب شعور آ چکا ہے نا، اور جو دین کی سمجھ آ چکی ہے، وہ پہلے نہیں تھی. آپ کہتے ہو ہم یوتھ کو، بہت لوگ گالیاں نکالتے ہیں، یوتھ ہماری فلانی ہے، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے. آپ اپنی جگہ پہ بے راروی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، جہاں پہ مس گائیڈنس ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اتنا لیول آف یعنی یوتھ کے جو سوال ہیں آپ وہ دیکھیں. آپ اپنے ذرا آن لائن جائیں اپنے پیجز پہ، آپ دیکھیں آپ کو سوال کس قسم کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ انسٹاگرام پہ جائیں، آپ دیکھیں کیا سوال آ رہے ہیں آپ کو. یو نو یوتھ آر ناؤ لرننگ دا دین، یوتھ آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان دین. میں خود جب کالج میں تھا، جنرلی بہت زیادہ بالکل ہے. اور دیکھیں آپ ذرا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کریں، جب کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، کامنٹ سیکشن کے اندر حالات دیکھا کریں آپ ذرا جا کے. جب باہر بھی دیکھیں نا، اتنا کچھ نہیں. ہاں بندے کہیں ڈسپریٹ ہو کے باہر جانے کی پلاننگ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جو جاننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو سلسلے چل رہے ہیں. ادروائز باہر بھی کوئی ایسے پازیٹیو حالات نہیں ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے بات کی نا کہ الحمدللہ اگر بندہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرتا ہے کہ جی ہم وی آر ہیئر فار اے بگر کاز، تو الحمدللہ. تو آپ نے بتایا کہ الحمدللہ یوتھ میں واقعی شعور آتا ہے، اور آلریڈی ہے الحمدللہ. ابھی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے یوتھ جاگ بھی رہی ہے. اور اب الحمدللہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ آئی مائی سیلف آبزروڈ کہ میرے جو گھر کے پاس کی مسجد ہے، اور پچھلے میں متواتر کچھ رمضان میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو اعتکاف کرتے ہیں ماشاءاللہ سارے شباب ہوتے ہیں. اور پہلے آپ کو مساجد میں بھی ہو سکتے اتنے آپ کو ینگسٹرز نہ نظر آتے ہوں، لیکن الحمدللہ ابھی آپ کو نظر بھی آتے ہیں الحمدللہ، دین کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں. تو یہ پازیٹیو سائن ہے. ہمیشہ میں وی ڈونٹ ہیو ٹو سی دی ڈارکر سائڈ آف دا پکچر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جیسے دیکھیں جتنے مرضی برے حالات ہو جائیں، امیجن کریں کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی یعنی کیا کچھ نہیں ہوا. یعنی یہ بھی رومرز اٹھ گئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بشارت دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غمگین مت ہو، غم نہ کرو، تم ہی
تمہاری ہی جیت ہوگی ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. اور یہی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا ایکویشن سے مائنس نہ کریں آپ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے وعدے بے شمار ہیں مومنین کے لیے کہ اگر آپ اپنے دین پر قائم لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ آپ کو زمین میں حکومت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو امن بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سیکورٹی بھی دے گا، یہ سب کچھ دے گا اگر آپ مومنین بنیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، مکہ کا دور اٹھا کے دیکھیں، کتنے حالات خراب تھے. آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات خراب ہیں، یقیناً ہے، کوئی اس میں شک نہیں. کیا مکہ سے ورس حالات میں ہم چلے گئے؟ کیا یہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ جو ہے وہ بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں قوموں کے اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیا یہاں پہ زنا کے اڈے، شراب کے اڈے فلاں کھلے میں؟ یعنی وہ ایسا معاشرہ بن چکا تھا جو کہ اخلاقی طور پر، سماجی طور پر انتہائی ڈیٹیریشن کا شکار تھا. یعنی جہاں پہ سوچیں کہ بچی کو دفن کرنا واز ناٹ ایون، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی لوگوں کے. یعنی آپ ہوتا ہے نا کہ بچی دفن ہوگی جی، ہمارا تو یہاں پہ جو ہے نا فوراً سوشل میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا. وہاں پہ نا کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، جسٹ اے نارمل تھنگ. یعنی کہتے تھے اٹس جسٹ ٹیوزڈے کا دن ہے، بچی دفن ہوگی، سو واٹ. لیکن اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے فوراً فرار ہو جاؤ، آپ نے کیا کیا؟ کام شروع کر دیا. کیا کیا؟ گراس روٹ لیول پہ آپ نے دین کی تعلیم شروع کر دی. اور دیکھیں ہوتا اسی طرح سے، یہ کام پیشنس والا ہے. یعنی ہمیں جب کہا گیا نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ کام جب حق کی دعوت دیں گے تو اس میں صبر بھی چاہیے ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے 2-3 لیکچر دیے تو جی انقلاب آ گیا، ایسے نہیں ہے. خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہ، جب وہ آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لنا، آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو رسول اللہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیدھا جو ہے وہ ہی اسٹوڈ اپ رائٹ اور کہتے ہیں کہ خباب تم جلدی مچا رہے ہو، وہ وقت آئے گا کہ امن و امان ہوگا، پیس ہر طرف ہوگی. تو سبحان اللہ there is always خباب بن ارت was one of those صحابہ جن پہ سخت سے سخت مظالم ہوئے. یعنی ان کی کمر پہ ہولز تھے لٹرلی، جس طرح کے وہ ٹف ٹائم سے گزرے. اس کے بعد آئے تھے یہ کہنے کے لیے، شروع میں ایک دم نہیں آ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے 2 معاشروں کو کمپیئر کیا نا، اتنے برے معاشرے میں اتنا بڑا چینج آ سکتا ہے. ہمارے یہاں جو میں کمی دیکھتا ہوں نا ضیاء بھائی، وہ اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کو جنرلی بس بلر کرنے میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو صحیح میسج ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے آف کورس، مولویوں کو، مدارس کو جمع کر کے اور یہ کہنا کہ جتنی بھی برائی ہے ہمارے معاشرے میں وہ اسلام کی وجہ سے ہے، مولویوں مدارس کی وجہ سے ہے. اس کرنے کے لیے نا بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. ضرورت مجھے لگتا ہے اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں جو کہ اسلام کا صحیح میسج لوگوں تک پہنچائیں. چلے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں کہ صحیح میسج بھی لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں اسلام آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کل تھا، جتنا صحابہ کے دور میں تھا، آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اور اتنا ہی ہماری نیسیسٹی ہے. یعنی اسلام کو ایسی چیز نہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ کر لے، جس کی نہیں مرضی نہ کرے. یہ ہمارے لیے آج ہماری سیلویشن کے لیے، ہمارے ملک، ہماری قوم، ہماری امت کے لیے ایک نیسیسٹی بن چکا ہے. اور آئی تھنک اب تک بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئی یہ بات تو پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کریں، ہم کسی عروج پہ پہنچیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بگاڑ کے نہیں ہوگا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کے ساتھ ہی ہوگا. کیونکہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر تب تک نہیں دے گا جب تک آپ خود اس پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے. یہ ساری باتیں سبحان اللہ قرآن میں موجود ہیں. جیسے ابھی آپ نے 2 آیات پڑھی اور باقی بھی کتنی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں قوموں کو اٹھانے کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے، ترقی، ہر طرح کی ترقی کے حوالے سے. اللہ کا جو قرآن ہے وہ وعدوں سے بھرا پڑا ہے سبحان اللہ. صرف فرق یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہم اس کی طرف چل نہیں رہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ دیکھیں ایک تو اپنے ملک اور قوم اور امت کے لیے خاص دعائیں ضرور کریں. اور چلیں آپ کچھ نہیں کر سکتے قوم کے لیے تو چلیں دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور خاص طور پہ دعا رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا کریں. اور خود کوشش کریں کہ دیکھیں اچھی بات، خیر کی بات پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات لے کے آئیں. کیونکہ چینج اللہ تعالیٰ ہی لے کر آئے گا، لیکن تب تک نہیں لائے گا جب تک آپ اور میں چینج نہیں ہوں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. تو اپنی حالت کو بدلیں، اپنے بیڈ روم میں شریعت کو نافذ کریں، اپنے لیونگ روم میں شریعت کو نافذ کریں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نا اوور آل بھی شریعت دے دے گا انشاءاللہ. سب سے بڑی بات جب بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں انسٹرکشن بھی دیتے ہیں کہ سبحان اللہ جو نوجوان ہے نا، جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں نا پوری جنریشن ٹھیک ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کیا آتا ہے کہ فتن
کہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے سارے آئیڈلس کو جو ہے توڑ دیے جب پورے سارے ان کے جو ہے سوسائٹی والے باہر گئے ہوئے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے آلموسٹ سارے ینگسٹرز تھے, شباب تھے. تو جب نوجوان ٹھیک ہو جاتا ہے نا, دے ہیو اسٹرینتھ. آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور نوجوان بھی اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اب دیکھیں انرجیز تو نکلنی ہے, ڈرین ہونی ہے. ناؤ واٹ وی ہیو ٹو سے از آئدر وی آر ڈریننگ آر انرجیز ان اے پازیٹیو مینر اور نیگیٹو مینر. تو انشاءاللہ اس کو پازیٹیوٹی میں لے کے آئیں, دین سیکھیں. دین میں انشاءاللہ الرحمن نور ہی نور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی, ہم نے آپ کی طرف کتاب اور یہ دین اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں. روشنی ہمارے پاس ہے. آج دنیا ہمیں سکھا رہی کہ جی آپ ہمیں فالو کرو گے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ کیسے ہے, کیسے تم نے دنیا میں اپنی جو ہے لائف گزارنی, کیسے تم نے چلنا ہے. الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو ٹو سی اینی ون, وی آر دا ٹارچ بیئرز. ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ. دنیا ہمیں دیکھے اور ہم دنیا والوں کو لیڈ کریں, لیکن ہم پہلے اویئرنیس لے کے آئیں تو صحیح اپنے اندر. بالکل ہمارے رول ماڈلز سبحان اللہ اتنے رول ماڈلز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی الحمدللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ, صحابیہ, سلف صالحین, اللہ اکبر. جیسے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اتنا عرصہ غمگین تھے. ظاہری بات ہے غیب کا علم تو نہیں ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام غم کے ساتھ پھر بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اے میرے بچوں غم نہ کرو. صرف کافر یا جو ناشکرہ ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی مرسی سے مایوس ہوتا ہے. انہ لا یئس من رحمت اللہ. بالکل. تو انشاءاللہ الحمدللہ